کہ کوئی بھی ہو اپنی فیملی کے ساتھ ہو اس کے اوپر چڑھائی کر دی جاتی ہے, اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی جاتی ہیں. یہ کچھ زیبا چودھری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سوال انہوں نے اٹھایا اور ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کہتی تو ہے کہ خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے کارکن یہ حرکت کریں, مگر خان صاحب نے جب پولیس کے خلاف تقاریر کی 2014 میں تو جو اس وقت کے ایس ایس پی تھے اس کو مار پڑی, ان کے لوگوں نے مارا. خان صاحب نے جب 2014 میں جیو کے خلاف تقاریر کی تو ہم نے دیکھا اسلام آباد میں جیو کے دفتر پر کس طرح حملے ہوئے, کس طریقے سے پتھراؤ ہوا کرتا تھا, کس طریقے سے رپورٹرز کو مار پڑتی تھی, اور خان صاحب کہتے تھے کہ جیو اپنی رپورٹنگ ٹھیک کرے. تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کہتا, مگر خان صاحب کے جو الفاظ ہیں ان کا کانسیکوینس ہوتا کیا ہے. زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے کیا کانسیکوینس ہے خان صاحب کی تقریر کا, جو اگر ان کی زیبا چودھری صاحبہ کو جانتے ہوں کتنا مشکل ہے ان کے لیے. تو جو خان صاحب اپنے آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں میرا مقصد نہیں تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انہیں معافی مانگ لیتے بہت بہتر تھا, انہیں بار بار موقع ملا. بہت مقبول لیڈر ہیں. ہمیں اس دوران شہزاد اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے, حامد میر صاحب اور منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ, شاہزیب خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, سارا الیاس نے ہمیں جوائن کیا ہے. سارا بہت شکریہ آپ کا وجی. اس پر حملے پر جو آج فیصلہ کیا گیا ہے فرد جرم عائد کرنے کا عمران خان پر, اس پر تبصروں تجزیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی لینی ہے ہمیں ایک ہیڈ لائن بریک. جیو ہیڈ لائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے عمران خان پر توہین عدالت کی اس میں کیا مذائقہ ہے, عدالتوں سے لوگ معافی مانگ لیتے ہیں. اگر معافی مانگنے سے آپ کی خلاصی ہوتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جب عدالت سے نکلے, احاطہ عدالت سے باہر جاتے ہوئے صحافیوں نے ان سے سوال کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا جو پوچھا گیا کہ عدالت سے آپ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے, عدالت آپ کو بار بار کہہ رہی ہے, اور ایک موقع بھی دیا عدالت نے. تو عمران خان نے جواب دینے سے گریز کیا اور ہلکی سی ہنسی اپنے منہ پہ چہرے پہ رکھے ہوئے اور آگے بڑھ دیے, لیکن جواب کوئی نہ دیا. حامد میر صاحب کی طرف یہ سوال لے کے چلتے ہیں. حامد میر صاحب, آپ جو پہلے جواب دے رہے تھے وہ بھی مکمل کیجیے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی جیسے آپ نے کہا, خان صاحب کیوں غیر مشروط طور پر انہوں نے معافی نہیں مانگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج وہ کھڑے ہو کے کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ان کو موقع نہیں مل پایا؟ دیکھیں, آج بھی اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو وہ وہی بات کرتے اور وہ یہی کہتے کہ جی آپ نے میری جو تقریر ہے اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھا, اور وہ اپنا کانٹیکسٹ سمجھانے کی کوشش کرتے. تو اب دیکھیں اس میں یہ تھوڑا سا غیر متوقع تھا عدالت کے لیے بھی, کیونکہ میں نے توہین عدالت کے بہت سے کیسز دیکھے ہیں, اور بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پہ بھی ایک توہین عدالت کا کیس ہو گیا تھا. میرے خلاف بھی لاہور ہائی کورٹ کا ایک 5 ممبر بینچ بیٹھ گیا تھا. تو اس میں جب تک کہ آپ کا کیس بہت مضبوط نہ ہو اور آپ کا جو وکیل ہے وہ بہت زیادہ پر اعتماد نہ ہو اور آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو, تو آپ کو اس طرح کا سٹینڈ لینا نہیں چاہیے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں اور غیر مشروط معافی مانگتے ہیں, اور پھر وہ عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب کو جو ایڈوائز دی جا رہی تھی وہ غلط ایڈوائز دی جا رہی تھی, اور یہ ابھی سے میں تو بہت سے واقعات جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو 2016-17 میں یہ ایڈوائز کیا گیا تھا کہ یہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بڑے خاص آدمی ہیں, تو ان کے خلاف آپ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے. تو ایک دن یہ پریس کانفرنس کرنے بھی لگے تھے, اور ان کے جو اس وقت جو ان کے مشیر تھے, جو ان کے وکلا تھے, وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نئے تحریک انصاف میں آئے تھے. تو جو تحریک انصاف کے پرانے لوگ ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے عمران خان صاحب کو ثاقب نثار صاحب کے خلاف پریس کانفرنس سے روکا تھا, اور یہاں تک کہ میں اس وقت بنی گالہ میں موجود تھا اور باہر میڈیا انتظار کر رہا تھا. عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی اور آخری وقت پہ کسی طریقے سے ان کو روکا گیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا, پولیٹیشین جو ہوتا ہے اس کو جو ایڈوائز کرنے والا آدمی ہے وہ اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب حامد خان سے بات کی تو حامد خان صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے, لیکن پھر انہوں نے ظاہری بات ہے ان سے کہا کہ آپ اس طریقے سے کریں کہ جو غیر مشروط معافی بھی نہ ہو اور عدالت بھی مان جائے. اب اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ 2014 میں جو ان پہ توہین عدالت کا کیس ہوا تھا, اب اس کو بھی ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا تو وہ اس طرح اسکینڈلائز نہیں تھا. اب اس میں عمران خان صاحب نے نام نہیں لیا تھا کسی جج کا. ہاں, اس جج کے جو بیٹے تھے تھار چودھری صاحب کے, ان کے بارے میں بات کی تھی, لیکن پھر بھی غیر مشروط معافی سے ان کی جان چھوٹی تھی. تو اب حامد خان صاحب اس کیس کو جانتے تھے, اور اس وقت منیر ملک صاحب نے بھی عدالت کو کہا تھا درگزر کریں. اب
آج بھی اگر یہ غیر مشروط معافی مانگتے تو شاید ان کی خلاصی ہو جاتی، لیکن اب حامد خان صاحب کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا اور خود عدالت کو بھی مشکل میں ڈال دیا کہ آپ غیر مشروط معافی بھی نہیں مانگ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی معذرت جو ہے وہ میری قبول کر لیں اور میری جان بھی چھوڑ دیں. صحیح. تو یہ بڑا مشکل تھا عدالت کے لیے. اچھا شاہ صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے منیب فاروق نے، قانونی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. منیب، جو باڈی لینگویج ہے عمران خان کی عدالت سے جاتے ہوئے وہ تو خیر خاصی لو نظر آئی. عدالت میں جو جواب جمع کرایا گیا اور جو 2 ہفتے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کو جس طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، آج جسٹس اطہر میرالہ نے بھی کہا کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خان صاحب کو اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ لارجر دین قانون ہیں، وہ آئین سے بڑے ہیں، قانون سے بڑے ہیں، ایسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے ایک ریالٹی چیک تو عمران خان صاحب کو آج مل گیا ہے. انڈائٹمنٹ فرد جرم عائد ہونا، اس کی انڈیکیشن عدالت کی طرف سے آ جانا، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہو چکے ہیں، اب افتخار چودھری صاحب نے جو فیصلہ عمران خان صاحب کی کنٹیمپٹ میں آتھر کیا تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کی اپالوجی نہیں آئی لیکن انہوں نے ریمورس شو کیا اور وہ واضح طور پر بڑے انکمفرٹیبل نظر آئے تو عدالت نے انہیں معاف کر دیا. لیکن یہاں نوعیت فرق اس لیے کہ یہ آبسٹرکشن آف جسٹس کا کنٹیمپٹ نوٹس ہے جو ایشو ہوا ہے عمران خان صاحب کو، اور عدالت نے اس بات کی بڑی اسٹرکٹ ایکسیپشن دی ہے کہ آپ نے ایک لوور جوڈیشری کی ایک خاتون جج کو تقریباً ہراساں کیا ہے، انہیں تھریٹن کیا ہے، اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عدالت کے جو آفیسر ہے یا جج ہے اس کو آپ اس طرح تھریٹن کریں، ایون فار اے لیگل ایکشن، اگر آپ نے لیگل کا لفظ انکلوڈ بھی کر لیا جائے. لہٰذا عمران خان صاحب نے جو کیا ہے ریالٹی چیک ہے، اور عدالت نے یہاں پر شاید اس امپریشن کو بھی دور کرنے کے لیے یہ آج فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج جو بار بار عدالت نے ایک چیز کو اٹھایا وہ یہ تھا کہ کیا اگر ہم لوگوں کی پاپولیرٹی دیکھ کے ان کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلے کرنے لگ پڑیں تو کیا قانون جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے اوپر مساوی طور پر اپلائی ہو، کیا یہ اس اصول کے خلاف تو نہیں ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کو اور ان کے تمام جو رفقا تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کو اس کولیجن کورس پر لانے کے ذمہ دار ہیں، جو عمران خان صاحب کو یہ کہتے سکتے نہیں ہیں کہ ان کے قد کا کوئی لیڈر موجود نہیں ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر کوئی عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر عوام دیکھ لیں گے، جو لوگ اس طرح کے بےہودہ مشورے عمران خان صاحب کو دیتے رہے ہیں، آج اس پوزیشن پر لانے کے لیے عمران خان صاحب کو کہ وہ ایک ایسے معاملے میں جہاں پر ان کی جان چھوٹ سکتی تھی. دیکھیے عدالت نے اپنے فیصلوں میں پہلے بھی لکھا ہے کہ نہ ہی انکنڈیشنل اپالوجی کوئی کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے فار ڈسچارج آف نوٹس. اگر انکنڈیشنل اپالوجی آ بھی جائے تب بھی عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو رد کر دے، اور کیا بھی کیا. اور یہ بھی ہے کہ اگر انکنڈیشنل اپالوجی اب عمران خان صاحب انڈائٹمنٹ کے بعد کرتے ہیں تو عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ ایون اس وقت بھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. لہٰذا عمران خان صاحب ایک بیڈ لیگل ایڈوائس ان کو دی گئی، خاص طور پر وہ وکلا جو ڈانگ سوٹے کے وکیل ہیں، جو کو کوئی سفسٹیکیشن آف لا کا نہیں پتا، انہوں نے شاید عمران خان صاحب کو اس طرح کے مشورے دیے جو کہ میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر ہلاکت خیز مشورے ہیں. اور عمران خان صاحب کو آج جو میں ایگزیکٹلی آپ سے یہی پوچھنا